کچھ لے لیا انہوں نے, یہاں تک ڈنڈے ہر چیز بالکل. کہتے نہیں ہم لوگوں نے جب لڑنا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ سب ہتھیار دے دیں, جن جن کے پاس رفلیں تھیں ان سے رفلیں لے لیں. گود کا بچے کو جنگل میں پھینک دیا کہ میں کیسے اٹھا کے اس کو لے جاؤں. اور میری امی کے یہاں پہ ماتھے پہ نا بندی بنی ہوئی تھی, کیونکہ سیکھ وغیرہ پڑوسنے ہوتی تھی آپس میں, ان کا کہتے پیار بہت ہوتا تھا. کلمہ چھوڑ دو, انہوں نے کہا کلمہ ہم نے چھوڑ دیں. ان کو الٹا لٹکایا, الٹا لٹکا کے ان کی کھالیں اتاری ہیں, جو وہ کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد مر گئے, شہید ہو گئے. اور ابھی بھی ان کی وہاں پہ یادگار ہے, ان کے نام لکھے ہوئے کہ گھر سے نکلے تو گھومتے گھومتے وہ انڈیا پہنچے. ہم لوگوں کا گھر جلایا, ہمارے گاؤں میں جتنے بھی تھے کافی حد تک جلائے. ہم آپ لوگوں کی یاد آتی ہے تو میں کھٹیا پہ پڑا سو جاتا ہوں. پیارو پاکستان سانجو, پیارو پاکستان, پیارو پاکستان سانجو, پیارو پاکستان. 14 اگست ہے تو میں نے کہا آپ سے کوئی تھوڑی ویڈیو بنوائیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوا تھا. آپ کو تو صحیح پتہ ہوگا کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا, اور کیا کوئی یادیں یا کوئی میموری اپنی شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ. نہیں بیٹا, مجھے خیر یہ تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا کیسے بنا تھا, کیسے ہوا تھا, کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی. صرف والدین تھے, میرے ماں باپ تھے, وہ بتاتے تھے کہ ہاں بھئی یہ ہوا ہے. مطلب کسے سناتے تھے کہ بھی ہم لوگ جب جنگ ہوئی ہے, ادھر تو پاکستان بن چکا تھا. ہمارے آزاد کشمیر میں بعد میں آئے تھے یہ لوگ. انہوں نے پہلے کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے ہم اکٹھے رہیں گے, ہم جنگ نہیں کریں گے, مگر بعد میں ان لوگوں نے اس میں بھی حملہ کر دیا کہ اب تم نکلو, سکھوں نے. تو ان لوگوں آپ نے لوگوں کے پاس ہتھیار سے تیار نہیں تھے؟ نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم لوگ امن امان سے تھے. ان لوگوں نے بعد میں آ کے وہاں پہ دعویٰ بولا اور کہہ دیا کہ نہیں ہم یہ ہمارا ملک ہے, یہ کشمیر ہمارا ہوگا. تو بس پھر ان لوگوں نے گھر جلانے شروع ہتھیار کر سے دیے. تیار لے لیے تھے آپ لوگوں سے؟ سب کچھ لے لیا انہوں نے, یہاں تک ڈنڈے ہر چیز بالکل. کہتے نہیں ہم لوگوں نے جب لڑنا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ سب ہتھیار دے دیں, جن جن کے پاس رفلیں تھیں ان سے رفلیں لے لیں. تو وہ پھر کیا ہوا کہ نہتے ہو گئے یہ سارے بیچارے. پھر ان لوگوں نے گھر جلانے شروع کر دیے. ہم لوگوں کا گھر جلایا, ہمارے گاؤں میں جتنے بھی تھے کافی حد تک جلائے. ہمارے گھر میرے ابو کا تائی کا گھر تھا, ان کو جلا دیا, مگر اس نے اپنا بجھانا شروع کر دیا کیونکہ ان کا چشمہ نزدیک تھا. اس نے پانی ڈالنا شروع کر دیا اور کہ بھی بجھ جائے. اس پر پھر وہ سکھ کو ترس آ گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ لوگ اب اپنا گھر جو ہے نا بچا لو. اس کے بعد ہم لوگ اچھے خاصے, یہاں تک ہمارا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے کچھ حصہ ہمارا راولہ کوٹ میں ہی ہوتا تھا. وہاں پہ میرے ماموں ہوتے تھے, تو اتنی حالات خراب ہو گئے تھے کہ میرے ماموں کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے, وہ ساتھ لے کے چلے. تو ایک تو ان کو گود میں تھا, وہ یہاں تک تنگ آ گئے انہوں نے کہ وہ گود کا بچے کو جنگل میں پھینک دیا کہ میں کیسے اٹھا کے اس کو لے جاؤں. اور وہ پھر آگے جب کافی نکل گئے تو انہی کی ایک خالہ تھی, اس لڑکے کی خالہ تھی, اس کو وہ بچہ اچھا لگا چھوٹا سا کہ چلو میں اس کو لے جاؤں, یہ پتہ نہیں کون پھینک گیا. تو وہ آگے سے پتہ چلا اس کا اپنا بھانجا تھا, اور وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا میں جس کا, جو آج ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں. وہ پھر پل کے اتنے بڑے جوان اب ہیں, بال بچے دار ہیں وہ اب. اچھا, تو آپ لوگوں یہاں کے تک گھر میں حالات ہمارے مطلب وہاں ان لوگوں نے خراب کر دیے تھے کہ لوگوں نے بچے بھی اپنے پھینکنے شروع کر دیے تھے. تو آپ لوگ کیسے نکلے تھے وہاں ہم سے؟ لوگ پھر یہ پتن کے راستے آئے ہیں, آزاد پتن. یہاں کے آگے سے تو ہماری اپنی فوجیں آ گئی تھی, اپنے بندے آ گئے تھے, انہوں نے ہمیں وہاں پکڑ لیا کہ بھی آپ لوگ کو کہیں, کیونکہ میری امی کے یہاں پہ ماتھے پہ نا بندی بنی ہوئی تھی, کیونکہ سیکھ وغیرہ پڑوسنے ہوتی تھی آپس میں. ان کا کہتے پیار بہت ہوتا تھا آپس میں, بالکل جیسے ہم لوگ ہمسائے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمسائے تھے. انہوں نے پوچھا بھئی آپ تو مسلمان نہیں لگ رہی ہیں, آپ کے یہ ماتھے پہ بندی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کلمہ پڑھ کے سناتی ہوں میں آپ کو. انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا, انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہم لوگ کا پڑوس تھے, ہمیں بھی اچھا لگا, ہم نے کہا مجھے بھی بنا دو. اس پر پھر انہوں نے چھوڑا ان کو. پھر ہم لوگ لاہور آ گئے, اور وہاں پہ پھر ہم لوگ اپنا کافی پریشانیاں کاٹی ہیں, ہم لوگوں نے مصیبتیں کاٹی ہیں. اور اس کے بعد میرے ابو تھے, وہ سینٹرل بینک آف انڈیا اس میں نوکر ہو گئے. اور یہ ہم لوگوں کا مطلب جو بڑے تھے انہوں نے یہی کچھ کہا ہے مجھے. اور باقی اس کے بعد جب میں ذرا اور بڑی ہوئی ہوں, میرے اپنے بھائی میرے ایک پیدا ہوا, پھر دوسرا ہوا, پھر ایوب خان کا دور جو اگر میری اپنی ہوش ہے تو میں نے ایوب خان کا دور دیکھا, اس سے پہلے میں نے نہیں کسی کا دیکھا. اچھا, تو دادی آپ کا ادھر گاؤں میں وہ آپ بتا رہی تھی کہ کوئی وہ یادگار بنی ہوئی ہے شہیدوں کی, وہ وہ کیا قصہ ہے؟ یادگار جو تھی نا وہ ہماری مطلب جب امن امان تھا, مگر راج تو انہی کا تھا نا, ہندوؤں کا راج تھا. تو انہوں نے کافی 6-7 بندے ہمارے
उन लोगों ने उनकी खालें उतारी है। खाल को उतार के कोह का दरख्त कहलाता है, उस पर कुंडे अभी भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर कलमा छोड़ दो, उन्होंने कहा कलमा हम नहीं छोड़ दें। उनको उल्टा लटकाया, उल्टा लटका के उनकी खालें उतारी हैं। ये शहीद हो गए और अभी भी उनकी वहाँ पे यादगार है, उनके नाम लिखे हुए कि कितने हैं। और कुंड अभी भी दरख्तों पे कुंडे लगे हुए हैं, क्योंकि वो अयूब खान ने वो यादगार बनवाई थी, फिर पक्की करवाई थी तो इस आप टाइम लोग मंग में। तो आप लोग जब कश्मीर से आए थे तो अपना सामान जो था सब कुछ हम लोगों ने ज़मीन में दबा दिया, कुछ भी नहीं हमारे पास बचा था। तो अपने कपड़े थे जो पहन के आए हम लोग। तो वो मिल गए थे बाद में हाँ, जब अपना- वापस गए हैं। जब हमारा आधा कश्मीर आज़ाद हो गया तो फिर हम लोगों ने निकाले, मगर बक्से निकाले, कपड़े जल वल ख़त्म हो गए थे, कुछ भी नहीं रहा था। नए सिरे से हमारे घर बने हैं। तो वो क्या कहते हैं, आज़ाद कैसे हुआ था जो बाकी था? तो ये पठान गए थे ना यहाँ से, काफ़ी इन अच्छा। लोगों ने आज़ाद किया। इन्होंने आगे कभी आज़ाद कर लिया था, पर सुनने में तो यही आया कि इनको बस ऐसे दुम्बे खिलाए कि ये बेचारे मस्त हो गए, तो कोई सो गए या क्या हुआ, जिसकी वजह से फिर आगे नहीं जा सके। तो बस आधा आधा हो गया, जो अभी तक झगड़े में है। अच्छा, मैंने तो सुना कि हुकूमत ने वापस बुला लिया था या कुछ हुआ था। नहीं, कुछ नहीं, बस यही कुछ सुनने में आया। बहरहाल इतना नहीं मुझे याद। तो आपके कोई ऐसे रिश्तेदार या कोई जो इंडिया चले गए हों ऐसी सिचुएशन में, या कोई? नहीं, मेरे मामू एक इंडिया चले गए थे, मगर वो जंग भी नहीं गए थे, वो वैसे ही बस कुछ घर में उनकी कोई परेशानियां थी अपनी, तो वो घर से निकले तो घूमते घूमते वो इंडिया पहुंच गए। आज़ादी से पहले या उसके बाद? आज़ादी से पहले वो इंडिया पहुंचे। अच्छा। तो वो तो खैर फिर जब आए, जब हम लोग, मेरे अपने बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, जब हमें लाहौर में आए हैं, क्योंकि मेरे एक मामू उनको इंडिया मिलने गए हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं वो गुर्बत बहुत है उसकी, तो फिर उसको बुलाया, यहाँ लेके आए हैं। फिर वो काफ़ी हम लोगों से मिले जुले हैं, हम सबको देखा उन्होंने। अच्छा। तो कहते भी यहाँ पे तो तुम लोग बहुत सुखी हो, वहाँ पे हम लोग बहुत दुखी हैं। मैं मतलब मेरे बच्चे, हम लोग अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं कर सकते इंडिया में। वो वहाँ का बाशिंदा हो गया था, यहाँ हम उसको मुस्तकिल रख ही नहीं सकते थे। अच्छा। तो वो चाहता था कि चलो मेरी बेटियों के रिश्ते हो जाएं, मतलब इधर लड़कों के साथ। तो यहाँ के लड़के नहीं मान रहे थे, क्योंकि वहाँ का कुछ उनका माहौल कुछ इंडिया वालों का था, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, अब ये नहीं हो सकता। अब वो फोत ही हो गए हैं, काफ़ी अरसा हो गया। तो हमें वो ये भी कहते नहीं पता। थे कि मुझे इधर की याद आती है या बहुत आती थी, अच्छा खासा याद आती थी, रोते थे, इतना रोते थे इंतहा से ज़्यादा, मगर अब बेबस थे, क्या करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे जब मेरा मामू बड़ा गया तो पूछता भी कहते मैं, जब मुझे आप लोगों की याद आती है तो मैं खटिया पे पड़ा सो जाता हूँ। कुछ? दूसरा दादी, थोड़ा सा 14 अगस्त के बारे में बताओ। आप जब छोटी होती थी तो आप कैसे 14 अगस्त मनाते थे? भाई ये झंडे बनाते थे, आटा घोल के झंडियाँ बनानी, और क्या नाम, ये चीज़ें, ये कपड़े वपड़े तो अब चले हैं। कपड़े वपड़े उस ज़माने में कोई नहीं हमारे में बनाता था या कुछ करता था। बस झंडियाँ बनानी, जलसे जुलूस करने, और स्कूलों में बुलाते थे, वहाँ पे भी इसके बारे में बताते थे, भी ये हुआ, ऐसे भी हुआ, ये होता था। बस इतना नहीं, जो आजकल शोर है इतना नहीं होता तो था। ये नहीं बाजी शाजी नहीं बुलाते? नहीं, कुछ भी नहीं होता था, बाजे कुछ ये भी नहीं होता था। मोटरसाइकिल के सलेंसर वगैरह नहीं, ये? कुछ भी नहीं।